آج کے شو میں سیاستدان عوام کے کٹہرے میں کڑے سوالات. اللہ سے جا کے معافی مانگو. انتخابی سرگرمیاں، احتساب کا عمل، پیغام کیا؟ نیب لاہور کی کارروائیاں، اہم کیسز میں بڑی پیش رفت. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج سب میں اہم بات جو الیکشن سے منسلک ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمارے سیاستدان جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس دوبارہ اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، اس گلی میں، اس طرف جاتے ہوئے عوام کے درمیان ہمیں نظر آتے ہیں جاتے ہوئے. ووٹ مانگنے کے لیے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، اپنے حلقے میں جاتے ہیں، یا جا کر اب گھر گھر جا کر دستک دیتے ہیں، اپنا پلان پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پارٹی کی طرف ان کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ووٹ ہمیں دیا جائے، راغب کیا جائے. لیکن اس دوران ہو یہ رہا ہے کہ ایک احتساب کا عمل عوام کی طرف سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں کے نیگلیکٹ کے بعد، اتنے سالوں تک ان کو اگنور کرنے کے بعد وہ سیاستدان جب ان کے حلقے میں آتا ہے اور ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اس دفعہ جو ہم الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر یقینی طور پر پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے، کیونکہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور کڑے سوالات پوچھ رہے ہیں. لوگ نہ صرف سوال پوچھ رہے ہیں بلکہ لوگ ان کے لیے ان کے وہ وعدے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو 5 سال پہلے 2013 میں وہ کر کے گئے تھے، اور آج 2018 میں ہم جب نئے الیکشنز میں جا رہے ہیں وہ وعدے تاحال اب تک پورے نہیں ہوئے. وہ ان فون کالوں، ان میسیجز اور ان بار بار ان کے گھروں پر دستک دینے کے واقعات بتا رہے ہیں کہ جب وہ جاتے تھے اور وہ ان سے ملتے نہیں تھے اس 5 سال کے عرصے کے دوران. اور اسی طرح سے وہ ان کو تمام وہ پوری اس صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو ان کو درپیش رہی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، ناقص تعلیم اور ناقص صحت کی صورت میں، یہ تمام چیزوں کی نشاندہی اور یاد دہانی وہ ان سیاستدانوں کرا رہے ہیں. تو بڑا ایک اچھا عمل نظر آ رہا ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ہی بالخصوص پورے ملک میں، لیکن اسپیسیفکلی نیب لاہور کی کچھ کارروائیاں جن کے اندر صاف پانی اسکیم کے حوالے سے کچھ اہم اریسٹ جو ریسنٹلی ہوئے جس کا سیاسی امپلیکیشنز بڑی جوڑی جا رہی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی کہ گراؤنڈز آف اریسٹ کیا ہیں اور گراؤنڈز آف اریسٹ کتنے ٹھوس ہیں اور نیب کی اس کارروائی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک بڑی اہم شخصیت ہے سیاسی، اب کہا جا رہا ہے جی کہ شاید اگلے وزیر اعظم ہو، جناب شہباز شریف صاحب. ان کو طلب کیا گیا 5 جولائی کو، اور کس اسکیم میں یا کس انویسٹیگیشن میں طلب کیا گیا ہے تفصیلات میں وہ سمن جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ اس میں کیا الزام ہے ان کے اوپر، کس کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کری تھی غیر قانونی. یہ بھی نیب لاہور کا امپورٹنٹ کیس ہے جس کی پیش رفت پہ آ جائیں گے. خواجہ نوید صاحب کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں، وہ گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی اور قانونی معاملات پر. جناب اظہر صاحب جو کہ خود پیٹیشنر بھی ہیں، 56 کمپنی اسکینڈل ہو یا دیگر اہم قانونی معاملات ہوں، کرپشن کے اہم کیسز میں کمپلیننٹ بھی ہیں اور ماہر قانون ہیں، لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور جناب کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب، یہ منظر کیسا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے منظر جب سیاستدان جا رہے ہیں ووٹ مانگنے، کانسٹیٹوئنسی میں کوئی مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ، آج فاروق ستار صاحب گئے تھے، کوئی کسی دکان پان کھا رہا ہے جا کے تو وہاں اس کو کوئی پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے کنور دلشاد صاحب؟ آپ خود سیکرٹری الیکشن کمیشن میں، یہ آپ کو چینج کیسا لگا یا پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جناب صفا صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں بڑا اچھا ایک جمہوری سفر کے حوالے سے بات کر دی ہے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹر جاگ اٹھا ہے. ووٹر جاگ اٹھا ہے، مطلب پاکستان جاگ اٹھا ہے. اب اس طرح جو ووٹر جو ہیں وہ جب باقاعدہ جب ان سے احتساب لیں گے، جو انہیں کروڑوں روپیہ ترقیاتی فنڈ کے نام سے وصول کیا، اس کا حساب تو لینا بہت دور کی بات ہے، تو پوچھنا ہے جو ہے بہت بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے جو کروڑوں روپیہ لیا ہے ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ نے اس ملک کی اپنے عوامی مفاد میں کیا کیا کام کیے. یہ ایک بہت بڑی خوش عین بات ہے. لیکن جہاں تک آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا، شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے پاکستان میں نہیں آنا.
نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ 13 جولائی کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ لندن جا رہے ہیں وہ ایک خفیہ طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کے نمائندوں سے ملاقات کر لیں. یہ بہت بڑی اس میں انڈیا کی لابی بھی کام کر رہی ہے. تو لہذا نواز شریف نے تو پاکستان نہیں آنا, لیکن شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے, نیب اس کو پوچھ کچھ کرے گی اور اس کے بعد اس کو جو صورتحال سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لاڑکانے میں 90 ارب روپیہ خرچ کیا گیا. 90 ارب. تو جسٹس جو تھے سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس, انہوں نے سوال کیا تھا ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ دیتی ہے, تو 90 ارب خرچ کہاں کیا لاڑکانے میں فریال تالپور نے؟ تو یہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے, باہر آ گئے ہیں, دیکھنا چاہیے کہ کہاں آپ نے خرچ کیا, کیا دیکھا. یہ ڈیولپمنٹ فنڈ فی مہینے حکومتی اراکان 50 کروڑ روپیہ دیا گیا. تو یہ جو ہمارا کاغذات نامزدگی میں عاجز صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے فارم پڑھا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے عوامی مفاد میں کیا کام کیا. اس عوامی مفاد کا مطلب ہے جو آپ کو کروڑوں روپیہ ترقیاتی فنڈ میں دیا, اس میں آپ نے کیا اس میں کام کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت پبلک بھی اٹھ گئی ہے, ووٹر بھی اٹھ گیا ہے, اس سے عوام میں شعور پیدا ہو گیا ہے, ان کو بھی احساس ہو گیا ہے. تو یہ بڑی خوش عید قدم ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان نہیں آنا, اور یہ ہمیں لندن سے خبر ملی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور انڈین لابی جو ہے ان کے لیے کوشش کر رہی ہے. لیکن بہرحال آپ نے خبر اپنا معاملہ, لیکن 13 جولائی کو پاکستان سے پہلے نہیں آئیں گے وہ. اچھا, لیکن خواجہ نوید صاحب آپ نے یہ منظر کیسا دیکھا ہے پہلے, کیونکہ اس سے پہلے میں ان کیسز پہ جاؤں, بڑے اہم ترین معاملات ہیں آگے, اور اظہر صاحب بھی اسے بات کریں گے, آپ بھی بات کریں گے یقینی طور پہ. یہ منظر کیسے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ چاہے سندھ کے ہوں, پنجاب کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں, جب جاتے ہیں تو آگے ووٹر بولتا ہے جی کیا تھا, ایک آج تو کہہ رہے تھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تمہیں اپنے کاموں کی. کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی نوید صاحب؟ لوگ کیا بڑے ہی پسندیدہ مناظر ہیں, اور دیکھ کر دل باغ ہو جاتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ یہ منظر بار بار ریپیٹ ہو, اور ٹی وی پہ بھی دل چاہتا ہے کہ یہ نشر مکرر بار بار دکھائے جائیں, تاکہ عوام میں اویئرنیس پیدا ہو, اور وہ لوگ جو اب بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کینڈیڈیٹ کی گلی میں خوشبو سونگ کر فوراً بھاگ کر آ جائیں, اور اس کو گھیر گھار کے اس سے پوچھے کہ بھئی چنا کتھا گزاری آئی رات میں. میں ابھی گیا تھا ٹنڈو والا یار جی, تو مجھے وہاں پہ میں اس کے کاغذات نامزدگی کسی کے ساتھ گیا تھا داخل کرنے, تو بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک موٹر سائیکل پہ گھوما کرتا تھا کینڈیڈیٹ پروونشل اسمبلی کا, پھر وہ الیکٹ ہو گیا, پھر وہ وزیر ہو گیا, ابھی اس کے پاس 2 پتہ نہیں V8 ہیں, سمجھے نا جی. تو عوام پوچھتے نہیں ہے کہ بھائی یہ کون سا خزانہ آیا تھا, یا تمہارے ابا کا تیل کا کنواں نکل آیا تھا کہ 5 سال کے اندر تو نے 2 V8 خرید لی. میرے اندازے کے مطابق ہمارے پاس تو ہے نہیں, لیکن سنا ہے 1.5-2 کروڑ روپے کی آتی ہے. تو موٹر سائیکل والا آدمی جس کی 35,000 روپے کی موٹر سائیکل تھی, تو وہ 2 V8 یا 1 V8 لے لے, لوگ بڑھا بھی دیتے ہیں, تو اگر 1 V8 بھی لے لے تو 2-2.5 کروڑ روپے ہوتا ہے. تو 5 سال میں 2.5 کروڑ کی بچت آپ نے کہاں سے کر لی؟ تو یہ باتیں اب عوام پوچھے گی, اور جب یہ V8 میں بیٹھ کر جائیں گے ووٹ لینے, تو لوگوں کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ پچھلی دفعہ تو تم موٹر سائیکل پہ آئے تھے, تو اب یہ V8 کس کے تمہارے ابا نے بھیجی ہے, یا کہاں سے لائے ہو؟ تو میں بہت خوش ہوں کہ یہ عوام کر رہے ہیں. میں نے ایک انڈیا کا کلپ دیکھا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وہاں تو باقاعدہ لوگوں نے مارا ہے کینڈیڈیٹس کو کہ جو پچھلی دفعہ ان سے وعدے کر کے گئے تھے اور پھر دوبارہ ووٹ مانگنے آئے ہیں حلقے میں, اور انہوں نے 5 سال کے بعد شکل دکھائی ہے. وہ کلپ پورا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں پر کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا, اور نہ ہم کسی کو انکریج کریں گے, کوئی کسی کو نہ مارے, اس کو نہ فزیکل نہ کرے, بار بار نشر کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگوں نے حلقے میں ان کو گھیرا ہے. میں تمام چینل والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کلپس کو, یہ جس کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, جس پارٹی کا بھی ہے, ہم کسی ایک کے بارے میں نہیں کہتے, اس کو بار بار نشر کریں, خبروں سے پہلے بھی چلائیں, جس طرح وہ اشتہار چلاتے ہیں نا صابن کے اور اس کے, اسی طرح اس کو بھی بار بار چلائیں. اچھا, یہ سوشل سروس ہے, یہ آپ خدمت کریں گے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اسی بات کو اظہر صدیق صاحب, ایک تو وہ اسکروٹنی ہے جو ریٹرننگ آفیسرز کر رہے تھے, اور ایک یہ اسکروٹنی ہے جو سڑک کے اوپر کانسٹیٹوئنسی کے اندر عوام کر رہی ہے. یہ چینج کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم بالخصوص رورل کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو اربن میں تو چلے بہت اویئرنس آ گئی,
رورل کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ زمینداری کا حساب کتاب ہوتا ہے, وہاں بھی جس کی زمین ہوتی ہے, لینڈ لارڈ ہوتا ہے, اس کی سننی پڑتی ہے لوگوں کو. لیکن یہاں نہ وڈیرے کو دیکھا جا رہا ہے, نہ کسی بڑی برادری سربراہ کو دیکھا جا رہا ہے, جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ سوال پوچھ رہے دھڑلے سے ووٹر. یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار اظہر صاحب؟ دیکھیں ایک بات تو میں بتا دوں, ہم بڑے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کرایا جائے. 2013 میں بھی پٹیشن دائر کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ نامینیشن پیپر ویب سائٹ پہ ڈالیں, ڈیفالٹر کون ہے, دوہری شہریت کون رکھتا ہے. تو یہ کریڈٹ میری نظر کے مطابق, ویسے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی 62 اور 63 وغیرہ کی پہچان قوم کو کروا دی تھی. تو یہ وہ بیس ہے جو بیسیکلی اویئرنیس اتنی کر دی ہے اور وہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ حقائق سارے کیسے کیے جائیں, کس طرح احتساب کیا جائے. اور اس میں ابھی بھی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ابھی بھی یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے. پورا 5 سال الیکشن کمیشن سویا رہا ہے. انہوں نے جتنے بھی یہ کینڈیڈیٹ تھے ان کی کوئی اسکروٹنی کر ہی نہیں سکے. کم از کم ان کا ڈیٹا ہی اکٹھا کر لیتے کہ یہ جو ویئرڈ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے باہر ملک سے جا رہے ہیں, کم از کم یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو تھی نا. اور اب جو سپریم کورٹ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے نا, ایفیڈیوٹ میں جو ڈیکلریشنز دی ہیں, ابھی تو میں بہت بڑا آگے معاملہ جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ 40 to 50% مس ڈیکلریشنز ہیں. ابھی تو دیکھیں آپ کا ریٹرننگ آفیسر نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, ریٹرننگ آفیسر کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس کی ایکسپرٹ ہی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ شاید خاقان عباسی کے حوالے سے آیا کہ 3 لاکھ روپے کا گھر ہے. اب 3 لاکھ کی کاسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہی ہے تو کاسٹ 76 میں تھی. اور اس کے بعد جب اس کے اندر آپ نے کوئی مثال کے طور پر کوئی جنریٹر لگایا ہوگا, کوئی رینوویشن کی ہوگی, کوئی چیزیں اور تو لگائی ہوں گی, وہ بھی تو کاسٹ کے اندر آنی ہے نا. لیکن یہ قوم کو بیوقوف اتنا زیادہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ چیزوں میں اویئرنیس آئے گی تو آگے آئے گا. اور دوسرا جواب جو ہو رہا ہے, اس بات پر مزید آتا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کو یہیں سے جوڑتے ہوئے, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ان ایفیڈیوٹس کی بنیاد پر آپ قانونی طور پر کچھ نئی پیچیدگیاں یا نئی ڈیولپمنٹس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اس پہ قانونی نقطہ نظر قوت ارشاد صاحب اور خواجہ صاحب بھی اور آپ کی بات بھی کمپلیٹ کریں گے. اور پھر جو امپورٹنٹ کیس ہے شہباز شریف صاحب کا جو سمن نوٹس ہے, اور صاف پانی کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, اس بریک کے بعد کریں گے. بے نقاب میرے ساتھ رہیے. اللہ سے جا کے معافی مانگو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں بے نقاب میں اہم ترین معاملات ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی کہ سیاستدان کس طرح جب کانسٹیٹوئنسی میں جا رہے ہیں تو ادھر عوام کے کٹھیرے میں عوام جب ان سے سوال جواب پوچھ رہی ہے, کڑے سوالات پوچھ رہے ہیں. اور یہ اکراس دا بورڈ ہم نے سندھ میں دیکھا ہے. پیپلز پارٹی جب گئی ہے جی, آپ جس جگہ کی بات کریں, سندھ کے مختلف شہروں کی بات کریں, لاڑکانہ میں کئی مثالیں دیکھیں, کراچی کے اندر دیکھا آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ, خرم شیر زمان صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے. اسی طرح سے پنجاب میں, دیگر صوبوں میں یہ تمام معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری طرف احتساب کا عمل وہ بھی زوروں پر جاری ہے, اور نیب کی کاروائیاں, بالخصوص نیب کے نوٹسز, ایک سمن آپ کے سامنے رکھتے چلیں جو جس کا تعلق شہباز شریف صاحب سے, نون لیگ کے صدر جو ہے مرکزی. اس سمن میں لکھا ہے جی کہ یہ بیسیکلی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے اس حوالے سے ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ جس وجہ سے ان کو بلایا گیا کہ آپ پوزیس کرتے ہیں ایویڈنس واٹس ایور وچ ریلیٹس ٹو ان لافل dishonest nomination appointment of سید فروخ شاہ ان نیپرا اینڈ پی پی ڈی سی ایل یعنی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے اندر. یہ انلیگل ہائرنگ کے حوالے سے اس وقت سمن ہے جو طلب کیا گیا, جس میں, اور ان کو جو طلب کیا گیا وہ 5 جولائی کو طلب کیا گیا, 28 کا یہ سمن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی پی او لاہور یعنی پولیس کے تھرو, اگر یہ نہیں آیا تو اس دفعہ پولیس کے تھرو معاملات جائیں گے سارے. تو اظہر صدیق صاحب, یہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی میں شہباز صاحب کا نوٹس ہے, مختلف 2 نوٹسز پہلے آئے تھے, مختلف اس دفعہ کیا ہے, یعنی اس دفعہ نہیں آئے تو کیا پولیس اریسٹ کرے گی, پولیس لے کر آئے گی, کیا ہوگا کیا اظہر صاحب؟ 5 بنیادی طور پر ایک تو بات سمجھ لیجئے گا کہ اس وقت جو نوٹس آیا ہے جو کہ پیش نہیں ہوئے تو وہ پولیس کے ذریعے اس کو سروس کرایا گیا ہے کہ باقاعدہ ان کے ذریعے ان کو سروس کرایا جائے اور پابند کیا جائے کہ وہ وہاں پیش ہوں. اگر وہ پیش نہیں ہوتے, یہ جو کہ وی آئی پی احتساب ہوتا ہے نا شریف خاندان کا,
اگر یہ کراچی کے اندر ہوتا تو اب تک خواجہ نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ایک اس طرح ہے کہ 3 دن میں بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، وارنٹ آف ارسٹ جاری ہو جاتے ہیں، پھر جب ریفرنس فائل ہوتا ہے تو باقاعدہ عدالت انہوں نے پہلے وارنٹ جاری کر لیتی ہے۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف خاندان تو عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے، ان کے بچے آرام سے حسن اور حسین باہر نکل گئے، وہ اپنا سمدھی دیکھیں کہ وہ گھر سے بیمار ہیں، ویسے وہ آپ نے دیکھا کس طرح وہ سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو بڑا پریویلیج دیا گیا ہے، علی عمران کو بڑا پریویلیج دیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی بھی بندہ سیاسی پنجاب کے اندر گرفتار نہیں کیا ہے۔ ایک ابھی آپ نے جو ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ گرفتار کیا اور شور پڑ گیا ہے کہ آپ نے ٹائمنگ غلط کی ہے، لیکن دیکھا جائے کہ یہاں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اتنی ہیں، گاڈ فادرز چھوٹے موٹے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب اگر اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور نیب کتنا سخت ہاتھ رکھتی ہے۔ اصولی طور پر تو شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا، اظہر صدیق ہوتا یا سیفان آپ ہوتے، خواجہ نوید ہوتے، تو اب تک ان کے باقاعدہ قبضے کے اندر ہوتے اور 14 دن کا ریمانڈ پیش کر رہے ہوتے، تقریباً 90 دن کا ریمانڈ لینے کا اختیار موجود ہے۔ لیکن یہاں نظر آ رہا ہے کہ ان کو پریویلیج دی جا رہی ہے، انہیں کوئی فائدے دیے جا رہے ہیں، ایڈوانٹیج دیے جا رہے ہیں، اور اس کا آپ نے ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھ لیا ہے کہ وہاں موقع بن گیا پنڈی کے اندر کہ چودھری نثار کے معاملے میں جو کہا وہ بچے اٹھا کے نکالا ہے، یعنی کرپشن کے معاملات کو دبانے کے لیے اب ہمارے بچے سڑکوں پر نکلیں گے، یعنی کیا مذاق ہو رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، یہ جو گراؤنڈز آف ارسٹ ہیں اس وقت انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب کے، قمر الاسلام صاحب اس میں 5-6 ریزنز بڑے سالڈ، یعنی واٹر فلٹریشن پلانٹس جس کے اندر ریورس آسموسس پلانٹس بھی شامل تھے، الٹرا فلٹریشن پلانٹس بھی شامل تھے، ان کے کانٹریکٹس یا ان کو بیچنے میں غیر قانونی طور پر کرنا جی، اس کے علاوہ یہ کنوینئر تھے پروکیورمنٹ کمیٹی پنجاب صاف پانی کمپنی کے، اس میں ڈس آنیسٹی تھی بڈنگ ڈاکیومنٹس کے اندر، یہ جو ہے اس وقت ساؤتھ کی جو کمیٹی تھی اس کو بھی دیکھ رہے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے میلیفائڈ ریکمنڈیشنز دی اپروول کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو۔ ان کا اریسٹ قمر الاسلام صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں، بالخصوص الیکشن کے تناظر میں جس طرح پولیٹکسائز کیا گیا اس کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے؟ قمر صاحب دیکھیں جی، میں عرض کروں، ابھی جو آپ نے بڑی اہم بات کر دی تھی، خواجہ نوید صاحب نے جسٹس رہے ہیں، پاکستان کے انتہائی ممتاز بیرسٹر رہے ہیں، اور اس طرح ہمارے دوست اظہر صدیقی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بریف کر دیا۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب تک فہد حسن فہد کو گرفتار نہیں کریں گے تو آپ کی یہ پنجاب میں جتنے بھی یہ جو شو ہو رہی ہے نیب کی طرف سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ احد چیمہ تو ٹھیک ہے، ایک گرفتار ہو گیا، ہمارا خیال تھا کہ بہت جلدی وہ ہتھیار ڈال دے گا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے جو ابھی تک اس نے اپنے صحیح معنوں میں اپنا بیان نہیں دیا رہا، وہ اس کے پیچھے فہد ہے۔ فہد حسن فہد نے کو تسلی دلائی ہے کہ 2 مہینے انتظار کر لے، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آنے والی ہے جی۔ تو یہ سارا جتنا یہ بیوروکریسی پنجاب کے جو کرپٹ بیوروکریسی ہے جو آئندہ انتخابات میں بھی انہوں نے بڑا عمل دخل کرنا ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ نگران حکومت کے اندر بھی چند ایسے بیوروکریٹس کو وزیر بنا دیا گیا ہے جن کے رابطے جو ہیں باقاعدہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ہیں، ان کو تسلی دلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ یہ محسوس کریں۔ آپ دیکھ رہے ووٹر بھی جاگ گیا، آپ بھی جاگ گئے، اظہر صدیقی بھی جاگ گئے، خواجہ نوید بھی جاگ گئے، لیکن ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فہد کو کیوں نہیں اریسٹ کر رہے آپ؟ فہد کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کو ڈیٹ پہ ڈیٹ تاریخیں ڈال رہے ہیں، وہ پورے پنجاب کو اس نے کنٹرول کر رکھا ہے بیوروکریسی کو۔ فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی پہ تو کسی حد تک کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، لیکن پنجاب کی بیوروکریسی کو تو اس نے یہ تسلی دلائی ہے کہ آپ نے کوئی باتیں نہیں بتانی، کوئی لیک آؤٹ نہیں کرنا، کوئی تعاون نہیں کرنا، یہ جو نیب کے جو باقاعدہ نوٹس وغیرہ آ رہے ہیں آپ اس کو ٹالتے رہیں تاکہ یہ الیکشن ہو جائے، اور الیکشن کے بعد ہماری گورنمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ انہیں تسلی پڑ رہی ہے کہ جب لندن سے خبر آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خاص آدمی سے ملاقات کر رہے ہیں جس کی بنا پہ سارے معاملات طے بھی ہو جائیں گے، اس نے پاکستان بھی نہیں آنا، تو شہباز شریف صاحب جو ہے بڑے اس طرح تنطراتے پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ اس کو آواز اٹھائیں اور خواجہ صاحب کی جو بات کو لے کے چلیں کہ ووٹروں کو جاگ کیا ہے، اس کو خبرنامے میں درمیان میں کیسے جاگا ہے۔ اور اس کی بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا یہ سوال، ایک اور میں بتاتا ہوں آپ کو جی اس پہ، کیونکہ اسی بات پہ خواجہ نوید صاحب آپ کچھ، کیونکہ یہ ابھی اظہر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور آپ کی طرف ریز کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ پنجاب میں ابھی تک گرفتاری نہیں ہو رہی، اور قمر الاسلام صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص اگر ہے اور وہ ابھی بھی سسٹم چلا رہا ہے
تو کیوں اس کو اریسٹ ابھی تک کرنے میں تاخیر ہے؟ کیا قانونی طور پر نیب کا پروسیجر کیا ہے سر خواجہ نوید صاحب؟ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کب ہونا چاہیے؟ وارنٹس کو ایشو کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہوتا ہے، وہ NBW ایشو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریفرنس فائل ہوتا ہے۔ اب یہ جو کراچی میں جتنے بھی لوگ بند ہیں تو ان کے باقاعدہ چیئرمین نیب نے سائن کیے ہیں وارنٹس اور وہ پھر داخل کیے گئے ہیں، یا پھر وہ لوگ بند ہیں جن کی عدالتوں نے بیل بیفور اریسٹ ریجیکٹ کی ہے اور ان کو پھر اس ریجیکٹ کرنے کے سلسلے میں پکڑا نیب والوں نے اور وہ کورٹوں میں جا کے انہوں نے ان کا ریمانڈ لے لیا ہے۔ تو پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے پروسیجر کہ وہاں جو کوئی بڑے بڑے ریفرنس داخل ہوئے ہوئے ہیں اس میں چیئرمین صاحب کے دستخط سے، یہ موجودہ چیئرمین تو نہیں تھے صاحب، مجھے فوری ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اس لیے میں یہ بڑا سوال امپورٹنٹ ہے اور آپ کا جواب پوری ہے کہ صاحب کی بات بھی اس وقت پوری نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس بریک کے بعد فوری بریک ہے، اس کے بعد فوراً آتے ہیں اور آ کے اس بات کو کمپلیٹ اور اہم کچھ انکشافات بے نقاب میں میرے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں اہم ترین معاملات سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تھی کہ کس طرح عوام کے پاس جب جا رہے ہیں سیاستدان تو ان سے کس طرح کے سوالات دیکھتے ہیں ہم پوچھے جا رہے ہیں، ان سے ہر طرح کا ان کا احتساب یا اسکروٹنی عوام جو اس وقت کر رہی ہے، اپنے مطابق ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں تھے 5 سال تک۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ بیوروکریسی ہے، وہ چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، خیر پختونخوا ہو، اسپیسیفکلی پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج چیمہ والا جو کیس ہے ان میں ایسٹس کی فہرست آپ کو کچھ ٹائم پہلے دکھائی تھی، اس کے آج چیمہ پر لگے الزامات جس میں ایسٹ بیونڈ مینز، آشیانہ اقبال، دیگر معاملات کے اندر، اور پھر شو روم سے گاڑی پراڈو نکلنا، اس کے علاوہ کیش کی برآمدگی، یہ تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن آج چیمہ کا ریفرنس بھی آج جو ہے نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں سبمٹ کر چکی ہے۔ ڈیٹیل کے اندر آپ کو نیکسٹ ویک میں ہم دکھائیں گے جی کہ اس ریفرنس کا مواد اور اس پر نیب کیا کہتا ہے، لیکن یہ بتانا خواجہ نوید صاحب سے سوال پوچھنا مقصد یہ ہے کہ بجائے سیاسی نیٹ ورک کے یا سیاسی تنظیم سازی کے، ہمارے جو حکمران رہے انہوں نے بیوروکریٹس کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ ابھی قبل دلشاد صاحب کہہ رہے تھے اس پر فواد حسن فواد کا، جو ابھی بھی اپنا معاملات چلا رہے ہیں بقول ان کے، اور اسی طرح ابھی آج چیمہ کا معاملہ دیکھ لیں تو یہ، اور سندھ میں بھی یہی معاملات ہیں۔ یہ کیا معاملہ تھا خواجہ صاحب؟ سیاسی اداروں کو چھوڑ دیا انہوں نے، ووٹرز کو، انہوں نے بیوروکریٹس کا نیٹ ورک بنایا۔ سر میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر دوبارہ اپنے یہ سارے جو بچے CSS کرتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ یہ امتحان اپنی قابلیت سے پاس کرتے ہو، آپ کو یہ نوکری کسی سیاستدان نے نہیں دی، اور سیاستدان صرف 5 سال کے لیے آتا ہے، آپ نوکری 30 سال کے لیے کرو گے اور گریڈ 17 سے 22 تک جاؤ گے، لہذا اپنے آپ کو مت بیچو، سیاستدانوں کے اعلی کار مت بنو۔ یہ CSS افسر ہیں جن کی معرفت یہ جو سیاستدان ہیں کماتے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان افسروں کو سیاستدانوں کے اور وزیروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ مجھے اپنا PS رکھ لو، مجھے اپنا PS رکھ لو، اور پھر اس میں ریکریٹو آفرز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم آپ کو کریم سمجھتے ہیں، ہماری قوم کی کریم ہے، آپ CSS کر کے آتے ہیں، آپ کو کسی نے احسان کر کے نوکری نہیں دی، اپنی قابلیت سے نوکری لیتے ہو، تو بچوں اپنی قابلیت کو قائم رکھو۔ آپ نے گریڈ 22 تک جانا ہے، دوسرا سوال قانونی کرپشن میں مت آؤ۔ دوسرا سوال قانونی تھا کہ جب انیشل اسٹیجز کے اندر انویسٹیگیشن کے ایک بیوروکریٹ گرفتار ہو سکتا ہے یا وہ MNA کا کینڈیڈیٹ گرفتار ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ شہباز شریف یا حمزہ یا صوبہ سندھ سے کوئی اور پرسنالٹی بڑی جو اس وقت جس پہ نیب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، سہیل انور سیال کے خلاف چل رہی ہیں، تو نیب وارنٹس کی آپ جو بات بتا رہے تھے، کیوں نہیں ان کے وارنٹس پہلے آ جاتے؟ یہ وارنٹس کو کیا پولیٹیسائز یا وکٹیمائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہے معاملہ یہ تھوڑا سا یہاں بڑا یہ سوال بھی اٹھایا گیا، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک سرٹن لوگوں کے اوپر جو ہے یہ قانون ایکسرسائز نہیں کیا جاتا، دوسروں پہ کیا جاتا ہے۔ اس پہ کافی ایجیٹیٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک پروونس میں ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں ہو رہا، تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، بڑے باعزت باوقار آدمی ہیں اور قانون مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو لہذا دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ریکٹیفائی کریں گے کس طرح کرنا ہے۔ قبل صاحب آپ نے جس طرح ابھی اس کا حوالہ دیا تھا فواد حسن فواد صاحب کا،
تو مجھے یہی میں آپ سے سوال اگر پوچھوں کہ اگر قمر الاسلام, اگر وسیم اجمل, اسی طرح احد چیمہ یہ انویسٹیگیشن کے انیشل سٹیج میں جا کر اریسٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر وائی ناٹ فواد حسن فواد, یہ آپ نے سوال اٹھایا تھا, وائی ناٹ شہباز شریف, وائی ناٹ حمزہ شہباز, یا کوئی اور صوبہ سندھ کے جن کے کیسز چل رہے ہیں, کیوں نہیں قمر الشاہ صاحب؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ٹھیک ہے کہ نیب نے اور رینجر نے سندھ میں تو بہت زبردست آپریشن کیا تھا جب چودھری نثار آپ کے ہوم منسٹر تھے اپنے وفاقی حکومت کے. لیکن اب میں سب سے بڑی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اساتذہ آپ بڑے دلرانہ پروگرام کرتے ہیں نا, بڑے جرت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں آپ, تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے, اپنے حسن عسکری صاحب سے, کہ آپ نے جو کابینہ بنائی ہے وہ کس کے مشورے سے بنائی ہے؟ یہ سارے جم خانہ کلب کے ممبر بنا دیے آپ نے, یہ وہی تھوڑے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ جم خانہ میں کھانا کھاتے تھے, انہیں کو بنایا نا اپنے وزراء. ان میں کیا قابلیت تھی ان کی آپ نے؟ کیا انہوں نے آئندہ انتخابات کے بارے میں کیا لک آفٹر کرنا ہے انہوں نے؟ ان کے اندر کون سا الیکشن کی الیکٹرانک الیکشن جو ہو رہا ہے پاکستان میں, کیا ادراک ہے انہیں؟ اسی ان کے پیچھے یہ پوچھا باقاعدہ معلوم کیا جائے نا. اتنا ہمارے عوامی نمائندے پوچھ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کی میڈیا کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ نے کابینہ بنانے کا کیا کرائٹیریا بنایا تھا آپ نے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں ان کو مانتا ہوں ان کے. ایک بڑی بات, فواد کو اریسٹ کر لیں, پوری کابینہ کے ساتھ ساتھ پوری پنجاب کی بیوروکریسی بیٹھ جائے گی, الیکشن شفاف ہو جائیں گے, انتخابات بالکل صحیح ہو جائیں گے. آپ فواد کو ریسٹ کر لیں. جب تک فواد اس وقت بنا ہوا ہے ڈپٹی ڈمی پرائم منسٹر پاکستان, پوری فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ اس کے آگے ناچ رہے ہیں اور صوبائی گورنمنٹ کے اس کے آگے ناچ رہے ہیں. اس کا رابطہ لندن کے ساتھ بھی ہے, جاتی عمرہ کے ساتھ بھی ہے, اور وہ سارے معاملے بریفنگ بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, اور تمام معاملات اس کی وجہ سے پورا بیوروکریسی کا نظام پنجاب میں بگڑا ہوا ہے, صحیح نہیں ہو رہا. تو میں اس لیے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے جرت مند اینکر ہیں اور آپ ہمیشہ بے نقاب کرتے رہتے ہیں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک اور بات ہے کہ ووٹروں کو آپ احساس دیں, جیسے خواجہ نوید صاحب نے کہا ہے. خواجہ نوید صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے, ووٹروں کو احساس دلائیں کہ جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر جو 5 سال گزار چکا ہے, جو ان کے حلقے میں وہ دامن پکڑ لیں. جس طرح حضرت عمر فاروق کا مسجد نبوی میں ایک بدو کھڑا ہو گیا تھا, اس نے امیر المومنین نہیں کہا تھا, اس نے کہا عمر بن خطاب تم نے یہ کپڑے کیسے بنا لیے, اس نے امیر المومنین نہیں کہا, اس نے خلیفۃ المسلمین میں نہیں کہا, اس نے کہا اے عمر بن خطاب تب یہ بتاؤ یہ کپڑے کہاں سے آ گئے. تو یہ جو ممبر جو جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے بے شرمی بغیرتی کا لبادہ اڑ کر, تو ہمارے ان ووٹروں کو چاہیے وہ گربا سے پکڑ کے کھینچے ان کو کہ بتائے تمہاری پجاروں کیسے آئی, بتائے تمہارے بینکوں میں اربوں روپیہ کیسے آ گیا, تمہارے گوشوارے سامنے آ گیا, ثابت ہو گیا کہ تم نے اربوں روپیہ کمایا ہے. یہ پوچھیں ان کے ساتھ بڑے امن کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ, جیسے مسجد نبوی میں پوچھا گیا تھا سوال. لیکن آپ نے جو فواد حسن فواد کا بتایا جی کہ کی وہاں ہے, یعنی اصل جو شخصیت ہے وہ ہے, تو اظہر صاحب بار بار ہنس رہے تھے. اظہر صدیق صاحب ای سی ایل میں تو کہا گیا جی کہ نیب نے اپروچ کی ہے, لیکن وائی فواد حسن فواد, کیوں قمر الشاہ صاحب زور دے رہے ہیں اس بات پر اظہر صدیق صاحب, اور آپ ہنس رہے ہیں اس بات پر, کیا وجہ ہے, کیا اندر کی بات ہے اظہر صاحب؟ دیکھیں میں بنیادی طور پر 2 چیزوں پہ تو میں مذاق اڑا رہا ہوں اس سسٹم کا, معذرت کے ساتھ. الیکشن کمیشن بے سود ہے, نگران سیٹ اپ بے سود ہے. بنیادی طور پر بتائیے گا, جب یہ خود سام بن کے بیٹھے رہے, ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے کہا, کابینہ کا بہانہ بنا دیا گیا, اور آپ نے دیکھا اب کہ نواز شریف بڑے آرام سے اپنی بیٹی کو لے کر نکل گئے یہاں سے. ایک عام آدمی ہوتا تو اس کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹ لیتے, رپورٹ کر لیتے آپ. لیکن یہاں وجہ ہے کہ فواد حسن فواد جو بیسیکلی ایک ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں, وہ پوری بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. قمر الشاہ صاحب بات غلط نہیں کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جتنے کے جتنے یہ گاڈ فادر, یہ چھوٹا فواد حسن فواد تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, اور آج بھی دیکھیں, اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے اٹھا کے لاہور بلا لیا, ان کو پوچھا تک نہیں کہ آئیں گا جواب تو دیں بیٹھ کے, اور نیب نے خاموشی اختیار کی رکھی. اور دوسری بات جو ہے نا, خواجہ نوید صاحب سے ایک بات میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جب ریفرنس فائل ہوتا ہے تو چیئرمین نیب نہیں, عدالت نان اویلیبل وارنٹ جاری کرتی ہے. پنجاب کے اندر یہاں عدالتیں نان اویلیبل وارنٹ نہیں جاری کرتی ہیں, اور اسی کا فائدہ شہباز شریف اور یہ سارے لوگ اٹھا رہے ہیں. اور یہاں جب تک آپ برابری کا نظام نہیں لگائیں گے, آپ بیوروکریسی کو
लगाम उस तरह नहीं डालेंगे। ये मुलाजिम है, पब्लिक सर्वेंट हैं, और ये इस तरह से काम कैसे चलेगा? आपने मिसाल के तौर पर क्या आपने ट्रांसफर और पोस्टिंग सूबा बदर की है? आपने वही तो लोग हैं कि जिनको नवाज, देखे शहबाज शरीफ ने क्या किया था, 71 कंपनियां बनाई, उन 71 कंपनी में किनको नवाजा? वो ब्यूरोक्रेट को नवाजा। भाई वो करोड़ों अरब रुपया उन्होंने खाया हुआ है, वो कैसे इस निजाम को चलने देंगे? वो तो वही लोग हैं, वो चेहरे अगर आप उनकी जगह पर, आपने 71 कंपनियों को काम करने से रोका, आपने लोकल गवर्नमेंट का सारा निजाम आज काम कर रहा है रोका है। मैं आपको और बता दूं, 60,000 वोट जेलों के अंदर है, आपने इंस्पेक्टर जेल या सुपरिटेंडेंट जेल बदले नहीं बदले, तो ये तो इतनी बड़ी धांधली है, धांधली है। इस पे ख्वाजा साहब कुछ आप जवाब अगर देना चाहिए, जो साहब ने बात की आपको पॉइंट करके। हाँ नहीं, वो जो इन्होंने बताया है नॉन बेलेबल वारंट अदालत निकालती है। ऐसा है कि जो लोग प्री अरेस्ट पर होते हैं बेल पर, तो उनके तो जब बेल रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो लाते हैं तो उनको रिमांड के ऊपर भेज देते हैं। अच्छा, रेफरेंस भी लोगों का दाखिल होता है और उनको 512 में एब्सकॉन्डर शो किया हुआ होता है, तो अदालत उसके ऑर्डर करती है कि रजिस्टर द केस, इशू नॉन बेलेबल वारंट, क्योंकि वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होते हैं। मैं मानो थोड़ा टाइम इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, तो ये है कि आपका शुक्रिया अदा सिद्दीक साहब, ख्वाजा नवेद साहब और कवल इल्शाद साहब, क्योंकि आप तीनों ने बड़ी अहम बातें आज की हैं, इलेक्शन से मुंसलिक भी और एहतसाब के अमल से मुंसलिक भी, और बड़े अहम और बड़े सवाल उठाए। लेकिन सर अपना वाइंड अप करते हुए फीडबैक आपके सामने फ्लैश करेगा, इस पर जरूर फीडबैक दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।